الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة صدق الله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور میری ماں بہنوں، سبحانک لا علم لنا، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، لا علم لنا ہمیں کچھ نہیں آتا ہے، الا ما علمتنا مگر اے پروردگار وہی بات جو آپ ہمیں سکھلائے۔ بے شک حقیقی معنوں میں علم تو آپ ہی کے پاس ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کلام پاک میں کہ خوشخبری سنا دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے وہ بندو جو دین کی بات کو دھیان کے ساتھ، دل کی طلب کے ساتھ اچھی طرح سنتے ہیں اور سن کر اچھی طریقے سے اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے دو خوشخبری ہے۔ پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ ایسے لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے، اور دوسری خوشخبری اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ ایسے ہی لوگ عقل والے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں اور میری ماں بہنوں، جو کچھ بھی مختصر وقت میں عرض کیا جائے تو اس کو خوب توجہ اور دھیان سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی جس کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ اب فتنہ یعنی آزمائش۔ اب چونکہ یہ قرب قیامت ہے، یہ زمانہ جو چل رہا ہے وہ قیامت کے بہت نزدیک کا زمانہ چل رہا ہے، اس میں قسم کے فتنے، جس طریقے سے ایک ہار ہو یا ایک تسبیح ہو، اس کا دھاگا ٹوٹ جائے تو جو دانے ایک کے بعد دوسرے بہت جلدی بہت فاسٹ نیچے گرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ قیامت سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ زبردست فتنوں کے زمانے ہیں۔ ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا کہ دوسرا فتنہ، دوسرا ختم نہیں ہوگا کہ تیسرا، اور ہر آنے والا فتنہ گزرے ہوئے فتنے سے بہت سخت اور بہت بڑا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کی ان فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اس کے لیے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو چیزیں بتلائی ہے فتنوں سے بچنے کے لیے، اور جو فتنے کے اسباب ہے ان سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ جو فتنے کے اسباب ہے اس سے ہمیں دور رکھ۔ جو قیامت کی نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں سے اللہ تو ہمیں نہ بنا۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، انسان کے اندرونی حالت کے فتنے 6 فتنے ہیں، ان میں سے ایک انسان کے اندرونی حالت کے فتنے، خود انسان کی ذات میں فتنہ۔ انسان کی ذات میں جو فتنہ ہے یہ بہت خطرناک ہے، ویری ویری ڈینجر۔ جب انسان اس فتنے میں مبتلا ہوگا تو عبادت کرنے کے باوجود عبادت میں اس کو لذت، حلاوت محسوس نہیں ہوگی، اس کا دل خراب ہو جاتا ہے، اس میں اللہ کا ڈر باقی نہیں رہتا ہے، غفلت اس میں داخل ہو جاتی ہے، کسی عبادت میں اس کو حلاوت، مٹھاس، لذت نصیب نہیں ہوتی۔ یہ اندر کا فتنہ ہے۔ اب اس اندر کا فتنہ اس کو سمجھانے کے لیے
ایک مثال لی ہے، اس کو پہلے تفصیل کے ساتھ سمجھنا پڑے گا تاکہ وہ اندر کا فتنہ کیا ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، اللہ جل جلالہ و منوالہ نے انسان کے اندر 3 باریک چیزیں رکھی ہے، 3۔ پہلے نمبر پر عقل، دوسرے نمبر پر دل، اور تیسرے نمبر پر اس کا نفس۔ جب یہ تینوں چیزیں، عقل، دل، اس کا نفس، یہ تینوں چیزوں کے حالات اچھے ہوتے ہیں تو پھر انسان اپنے دین پر، دین اسلام پر چلتا رہتا ہے، ترقی ملتی رہتی ہے۔ اور جب یہ تینوں چیزیں بگڑنے لگتی ہے، عقل، دل، اس کا نفس، یہ تینوں چیزیں جب بگڑنے لگتی ہے تو اس کے احوال برے ہو جاتے ہیں، اس کے احوال بد ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے جس کام کے لیے بنایا تھا، عقل، دل، اس کا نفس جس کام کے لیے بنایا تھا اس کام میں مشغول نہیں ہوتے تو انسان کے اندرونی احوال بگڑتے جاتے ہیں اور انسان دین سے دور ہوتا رہتا ہے، اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ بہت دھیان اور توجہ سے سننا، ان تینوں چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ عقل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے سمجھایا ہے کہ عقل کا صحیح استعمال کیا ہے، عقل کا صحیح استعمال کیا ہے، قرآن کریم میں سمجھایا ہے۔ ہم اسی عقل کو کہاں لگائیں گے، کہاں لگائیں گے؟ ہم اس عقل کو کہاں لگانے لگ گئے ہیں، جس سے کہاں ہم لگائیں گے اس عقل کو جس سے یہ صحیح کام کرے گی؟ چنانچہ بہت ساری جگہوں میں انسان کو مخاطب کر کے فرمایا تفکروا فی خلق السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہے ان مخلوقات میں غور و فکر کرو۔ اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی ہے اس میں غور و فکر کریں گے تو اس سے اللہ کی قدرت، اللہ کی معرفت، اللہ کی طاقت، اللہ کون ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آئے گی جب اللہ کی مخلوقات میں غور کریں گے۔ کہیں تو اللہ نے فرمایا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان قریب ہم دکھلائیں گے ان کو ہماری نشانیاں، فی الآفاق دنیا میں، وفی انفسہم اور ان کی جو باڈی ہے اس میں بھی، جسم میں بھی، یہاں تک کہ انہیں ظاہر ہو جائے گا، یہ بات پرفیکٹ ہو جائے گی ان کے لیے کہ واقعتاً انہ الحق، اللہ برحق ہے، واقعتاً اللہ ہے۔ اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی ہے اس میں غور و فکر کروں گے تو یقین مضبوط ہوگا، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ کہیں تو اللہ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں کیمل کی طرف کہ اللہ نے کس طرح اس کو پیدا کیا گیا ہے؟ عجیب و غریب اس کی پیدائش ہے کیمل کی۔ تو کہا کہ کیمل کو دیکھو گے تو میری قدرت سمجھ میں آئے گی۔ پھر فرمایا کہ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، نہیں دیکھتے ہیں پہاڑوں کی طرف، ماؤنٹن کی طرف کہ اللہ نے اس کو کیسے گھاڑ دیا ہے کھیلے کی طرح۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور نہیں دیکھتے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور نہیں دیکھتے ہیں آسمان کی طرف کہ کیسے اللہ نے اس کو بلند کیا ہے۔ پہلے تذکرہ کیا اللہ نے کیمل کا، کیونکہ عربوں کے اندر کیمل وہ اس کے اوپر زیادہ سواری کرتے تھے،
تو ہر وقت ان کے اوپر نظر رہتی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری قدرت کو سمجھنا ہو تو کیمل کو دیکھو، کیونکہ روزانہ ان کو واسطہ پڑتا ہے کیمل سے. اب ظاہری بات ہے کہ کیمل پر سوار ہوں گے تو پھر ان کی نظر پڑے گی آسمان کی طرف. اللہ نے کہا کہ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، نہیں دیکھتے ہیں کہ آسمان کو کیسے بلند کیا ہے بغیر ستون کے، بغیر سہارے کے. اللہ کے آسمان میں بھی غور و فکر کریں گے تو اللہ کی قدرت نظر آئے گی کہ کیسی قدرت والا ہے، کیسی طاقت والا ہے. پھر وہاں تو سفر کرتے ہیں تو جنگلوں کے اندر ماؤنٹن ہوتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ارے روزانہ تمہارا گزر ہوتا ہے ماؤنٹن پر سے، تو ماؤنٹن کے پاس سے نہیں دیکھتے ہو کہ کیسے بڑے بڑے پہاڑ اور ماؤنٹن اللہ نے گھاڑ دیے ہیں. پھر جب سفر پورا ہوتے ہیں تو پھر وہ نیچے اترتے ہیں تو ان کی نظر پڑتی ہے زمین کے اوپر. اللہ نے کہا کہ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، نہیں دیکھتے ہیں کہ زمین کو کیسی بچھائی گئی ہے. تو عقل کا ایک کام یہ ہے کہ اللہ کے آسمان اور زمین میں غور و فکر کرو. اللہ کی مخلوقات میں جتنا غور و فکر کرو گے انسان کا ایمان اتنا ہی اسٹرانگ ہوگا، اتنا ہی انسان کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا. یہ عقل کا صحیح استعمال ہے، یہ عقل کا صحیح استعمال ہے کہ اللہ کی جو مخلوقات ہے پھیلی ہوئی، ان مخلوقات میں خوب غور و فکر کرے کہ اللہ نے کیسے سورج کو بنایا، کیسے چاند کو بنایا ہے، اور کس طریقے سے ستاروں کو بنایا ہے. تو اللہ کی مخلوقات میں جتنا غور و فکر کرتے جاؤ گے انسان کا ایمان اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں اللہ. اسی طریقے سے عقل کا کام کیا ہے؟ ایک تو مخلوقات میں غور و فکر کرنا، اور دوسرا قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں عقل والے. اللہ قرآن کریم میں اگلوں کے واقعات سناتے ہیں. اگلوں کے واقعات سنا کر باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، ان واقعات کو سن کر عبرت حاصل کرو اے عقل والو. نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں عقل کا استعمال اس جگہ پر بھی کرنا چاہیے. جیسے مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں عقل کا استعمال وہاں کرتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن کریم میں جو اگلوں کے واقعات، اگلے انبیاء کی امتوں کے اور انبیاء کے جو واقعات قرآن کریم میں بیان کیے ہیں تو ان کو سمجھ کر اپنی راہ، اپنی منزل طے کرے. ان واقعات کو پڑھ کر عبرت لے کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو کامیاب کیا اور کن لوگوں کو ناکام کیا. قرآن کریم کو پڑھو تو واقعات کو دیکھ کر عبرت پکڑو، سبق لو کہ کن امت کو جو ناکام کیا وہ کن اسباب کی بنا پر ناکامیاب کیا، اور جو امتوں کو کامیاب کیا وہ کن اسباب کی بنا پر کامیاب کیا. ایسے ہی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ عقل کے استعمال کے متعلق فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ اللہ نے قرآن کو جو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ کام لو، عقل سے کام لو. تو عقل کو استعمال کرنے کی جگہ قرآن کریم بھی ہے. اللہ کی ان باتوں کو ہم سمجھیں گے، اللہ کی باتوں کو سمجھیں گے، ان کے جو معانی ہے اس میں غور و فکر کریں گے تاکہ یہ اللہ تک پہنچ جائے، تاکہ ہم اللہ تک پہنچ جائے. یہ تمام مواقع، یہ تمام جگہوں پر عقل کا استعمال کرے گا تو مالک حقیقی سے تعلق بڑھتا چلا جائے گا. ہم ہماری عقل کا استعمال مخلوقات کی غور و فکر میں کریں گے کہ اللہ کی مخلوقات میں خود اپنے نفس کے اوپر، اپنی باڈی کے اوپر یہ کس نے بنائی، کہاں بنائی. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. اللہ وہ ذات ہے جو تم کو بنایا ماں کے پیٹوں میں تین اندھیریوں کے اندر. کس وقت ناک بنی، کس وقت نہ ماں کو پتا ہے نہ باپ کو پتا ہے، کس وقت کان بنا، کس وقت ہاتھ بنے، کس وقت فنگر بنی، کس وقت گردہ بنا، کس وقت کڈنی بنی، کس وقت ہاتھ بنے، نہ باپ کو پتا ہے نہ ماں کو پتا ہے.
تو اللہ جل جلالہ امن والہ کی ان چیزوں کے اوپر غور کریں گے تو ظاہر یہ بات یقینی طور پر یہ لکھی کہ بے شک اللہ جل جلالہ امن والہ کی ذات بے شک برحق ہے، کائنات کو چلانے والا ایک اللہ ہے۔ تو عقل کا صحیح استعمال کرنا ہو تو مخلوقات میں، اللہ کی مخلوقات میں غور کرو، اللہ کی مخلوقات میں غور کرو۔ دوسرے نمبر کے اوپر قرآن کریم میں جو واقعات ہے ان واقعات میں غور و فکر کرو، اور تیسرے نمبر پر خود قرآن کریم میں جو معانی ہے اس میں غور و فکر کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا بات تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی، ان میں سے چند باتیں عقل کے متعلق تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ عقل کو کہاں لگانا چاہیے۔ اللہ نے جس کو عقل دی ہے اس کو چاہیے کہ چند ساعات میں لگا دے۔ عقل کو کہاں لگاوے؟ چند ساعات۔ ساعتن یہ عربی کا لفظ ہے، یہ واحد ہے، اور ساعاتن یہ جمع ہے۔ ساعت کا معنی گھڑیاں، وقت، ہاف آور، 1 آور، اسی طریقے سے 2 آور، اس کو ساعت بولتے ہیں۔ تو کہا کہ عقل کو لگائے اللہ کے ساتھ سرگوشی میں، کچھ وقت لگاوے، کچھ ساعت لگاوے، کچھ گھڑی لگاوے اللہ کے ساتھ سرگوشی کرنے میں، اللہ کے ساتھ بات چیت کرنے میں۔ اللہ کے ساتھ بات چیت کرو کہ اے میرے پیارے اللہ یہ کر دو، اے میرے پیارے اللہ یہ کر دو، اے اللہ یہ کر دو، اس طریقے سے بات چیت کرو۔ پھر کچھ وقت لگاؤ کس کے اندر؟ یحاسب نفسہ، 24 گھنٹوں میں کچھ وقت نکال کر اپنے نفس کا محاسبہ کرو کہ آنکھ سے کوئی غلط نہیں دیکھا، زبان سے کوئی غلط نہیں بولا، اسی طریقے سے دماغ سے کوئی غلط نہیں سوچا، ہاتھ پیر کو غلط استعمال نہیں کیا۔ اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ تیسرے نمبر پر کچھ وقت نکال کر اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو، اور کچھ گھڑیاں، کچھ وقت نکال کر اپنی حلال چیزوں میں لگاؤ، کھانا پینا جو حلال ہے اس میں لگاؤ۔ جب عقل کا استعمال صحیح کرے گا تو عقل کی حالت سدھر جائے گی۔ اگر ان جگہوں کے علاوہ، یہ جو جگہ بتلائی، ان جگہوں کے علاوہ اور جگہ استعمال کرے گا تو عقل کی حالت بگڑ جاتی ہے، عقل کی حالت پھر بگڑ جاتی ہے۔ وہ اللہ کی ذات پر یقین کرنے کے بجائے دنیا کے اوپر یقین کرتا جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی عقل کو کہاں کہاں لگا رہا ہے، کہاں کہاں لگا رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے پوری کائنات کا جو نظام بنایا ہے وہ سبب کے ماتحت بنایا ہے۔ کائنات کا پورا نظام اسباب کے تابع ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا وجود سبب کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا وجود سبب کے ساتھ جوڑا ہے۔ بھئی روزی دینے والا تو اللہ ہے، لیکن سبب کے طور پر کچھ ہاتھ پیر تو ہلاؤ، یہ سبب، کچھ شاپ کرو یا جاب کے اوپر جاؤ۔ بے شک پیاس بجھانے والا اللہ ہے، لیکن سبب کے طور پر پانی پیو۔ بھوک مٹانے والا اللہ ہے، لیکن سبب کے طور پر کھانا کھاؤ۔ تو ہر چیز کا وجود سبب کے ساتھ جڑا ہے۔ جن لوگوں نے اپنی عقلوں کو صحیح جگہ نہیں لگایا، انہوں نے اپنی عقلوں کو سبب کے پیچھے لگایا۔ کون سی چیز کس سبب سے وجود میں آتی ہے، اسی کے پیچھے عقل کو لگا دی۔ بارش کس سبب سے، دھوپ کس سبب سے، آفتاب روشنی دیتا ہے اس کا کیا سبب ہے، چاند روشنی دیتا ہے اس کا کیا سبب ہے۔ جو چیز جس سبب سے وجود میں آتی ہے، انسان نے اپنی پوری صلاحیت اور پوری طاقت اس کے پیچھے لگا دی۔ نتیجہ پھر کیا ہوا کہ وہ مسبب الاسباب تک نہیں پہنچ سکا۔ مسبب الاسباب یعنی جو سبب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہ اللہ کی ذات تک نہیں پہنچا۔ اسباب میں جو تاثیر رکھی ہے وہ اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو وہ سبب اپنا کام کرتا ہے، اللہ نہیں چاہتا ہے تو وہ کام نہیں کرتا ہے۔ کتنی مثالیں ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر چھری چلائی نہیں چلی، کیوں کہ اللہ نے تاثیر چھین لی۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیسی آگ میں ڈالا تھا، تاثیر ہے آگ کی جلانے کی، لیکن اللہ نے چھین لی۔ ہزاروں مثالیں ہیں۔
تو اللہ چاہتا ہے تو وہ سبب اپنا کام کرتا ہے، اللہ نہیں چاہتا ہے تو وہ کام نہیں کرتا۔ لیکن عقل کے انڈوں نے سبب کو سب کچھ سمجھ لیا، عقل کے انڈوں نے سبب کو سب کچھ سمجھ لیا، اپنی ساری صلاحیت و طاقت اسباب کے پیچھے لگا دی، اس وجہ سے اسباب کو انہوں نے خدا کا درجہ دے دیا۔ جہاں اپنی عقل لگانی چاہیے تھی وہاں اپنی عقل نہیں لگائی، اسی وجہ سے اسباب کی عظمت، اسباب کی ویلیو، اسباب کی بڑائی ان کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے۔ یہ عقل کا غلط استعمال ہوا تو اپنے مالک کے حقیقی سے دور ہو گئے۔ جس مالک نے پیدا کیا ہے پوری دنیا کو اور جس مالک نے اس کو اتنی ساری نعمتیں دی ہے، اس مالک کو ہی بھول گیا۔ چاہے وہ کتنے ہی سمجھدار ہو، کتنا ہی ہزاروں مائل سے دور سے دیکھنے والے ہو، دور کی چیز ہزاروں مائل دور سے، اسی طریقے سے ہزاروں مائل سے وہ سننے والے ہو، لیکن قرآن کریم ایسے لوگوں کو جو حق بات نہ سمجھ سکے، حق بات دیکھ نہ سکے اور حق بات کو سن نہ سکے، قرآن کیا کہتا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہے لیکن حق بات سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ نہیں سمجھتے ہیں۔ قرآن ایسا کہتا ہے وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس آنکھیں تو ہے، لا یبصرون بہا، لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے۔ ارے ہزاروں مائل کی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، ان کے پاس ایسا آلہ ہے کہ ہزاروں مائل، ہاں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ لہم اعین، ان کے پاس آنکھیں تو ہے لیکن حق بات کو دیکھ نہیں سکتے، ان کے پاس کان تو ہے لیکن حق بات کو سن نہیں سکتے۔ تو اللہ ایسوں کے متعلق یوں فرماتے ہیں اولئک کالانعام، کہ وہ لوگ چوپائیوں کی طرح ہے، وہ اینیمل کی طرح ہے۔ اتنا کہہ کر بھی میرے اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ یوں فرماتے ہیں بل ہم اضل، بلکہ چوپائیوں سے، اینیمل سے بھی بدتر ہے ایسے لوگ۔ چاہے دنیا کے اوپر حکومت کرنے والے ہو، چاہے سپر طاقت ہو، کچھ بھی ہو، دنیا کے سارے اسباب ہو، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اینیمل ہے۔ ایسے لوگ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے، ایسے لوگ اینیمل ہے، بلکہ یوں کہا کہ اینیمل سے بھی بدتر ہے۔ کیوں کہ جو بات چوپائی، بات جانور ایسے ہیں کہ مالک روٹی ڈالتا ہے، کچھ کھانا دیتا ہے تو پوری رات اس کے گھر کی چوکیداری کرتا ہے۔ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو چارہ گھاس وغیرہ کچھ کھلاتا ہے تو وہ مالک کو دودھ وغیرہ دیتا ہے۔ بعض جانور ایسے ہیں کہ اس سے سواری کا کام ہوتے ہیں، بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے کاٹ کر گوشت کھایا جاتا ہے۔ تو جانور تو پھر بھی وفادار ہوتے ہیں، لیکن جس مالک نے، جس خالق نے اس انسان کو اتنی ساری نعمتوں سے نوازا، اتنی نعمتیں اللہ نے دی کہ ان نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے ہیں، لیکن اتنی ساری نعمتوں کا استعمال کرنے کے باوجود اس مالک کو نہ سمجھے، اس مالک کو نہ سمجھے، اس مالک کے سامنے اپنا سر نہ جھکاوے، تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ چوپائیوں کی طرح ہے، اینیمل کی طرح ہے۔ یہ کہہ کر بھی اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو اگر عقل کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، غلط استعمال کریں گے، تو انسان اپنے مالک کے حقیقی سے، جس مالک نے اس کو پیدا کیا ہے، اس سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ جہاں اللہ کے نبی نے اور قرآن نے عقل کو استعمال کرنے کو کہا، اگر وہاں نہیں کرتا تو وہ انسان ملحد ہے، وہ دہریہ ہے، وہ ناستق ہے۔ لیکن جو ایمان والے تھے انہوں نے اسباب کو اسباب کے درجے میں رکھا اور صحیح عقل کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ ان اسباب کے پیچھے ایک غیبی زبردست طاقت ہے، اللہ کے حکم کے بغیر یہ اسباب کام نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا، ان لوگوں نے یہی کہا کہ کسی بڑے آدمی کی موت کے اوپر ایسا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو سبق دیا کہ یہ جو چاند گرہن اور یہ جو سورج گرہن ہوتا ہے وہ کسی کی موت کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ فوراً اللہ کی طرف ذہن پھیر دیا، اس سے لوگوں کا ایمان بڑھا۔ ایمان والے سمجھتے ہیں کہ جیسے اللہ نے یہ ظاہری اسباب میں اثر رکھا ہے، اس کے مقابلے میں دوسرے اسباب اس سے طاقتور ہے۔
جیسے یہ ظاہری اسباب اللہ نے رکھے ہیں، اسی طریقے سے جو دوسرے اسباب ہے وہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ وہ دوسرے اسباب وہ کون ہے؟ وہ ایمان ہے، اعمال صالحہ ہے، اسی طریقے سے اچھے اخلاق ہے، صدقہ ہے، عدل و انصاف ہے، رحم و محبت ہے۔ یہ سارے وہ اعمال ہے کہ ان ظاہری اسباب سے زیادہ اپنی اندر طاقت رکھتے ہیں۔ ایمان والوں کا یہ نظریہ اور یہ عقیدہ ہے کہ جتنے ظاہری اسباب ہیں اس سے زیادہ اپنے اندر یہ اسباب معنوی جو ہے ابھی میں نے گنوائے، اعمال صالحہ، اخلاق، صدقہ، وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور دیکھو میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں میرے محترم دوستوں اور میری ماں بہنوں، دھیان اور توجہ سے سنو، ایک مثال دے کر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے جب زمین کو بنایا تو فرشتے تعجب کرنے لگے کہ بھاری تعالیٰ اس سے زیادہ طاقتور کوئی چیز ہوگی؟ زمین کو جب دیکھا تو فرشتے تعجب کرنے لگے۔ باری تعالیٰ نے پھر پہاڑ رکھے، ماؤنٹن، تو کہا کہ ایک دم وہ تھم گئی، زمین ہلتی تھی۔ تو فرشتوں نے پھر تعجب سے پوچھا کہ باری تعالیٰ، ہم تو سمجھتے تھے کہ زمین طاقتور، لیکن اب پتہ چلا کہ اس سے بھی طاقتور یہ چیز ہے کہ ماؤنٹن نے زمین کو تھما دیا۔ باری تعالیٰ، اب ماؤنٹن سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو باری تعالیٰ نے لوہا، کہ لوہا ایسی چیز ہے جو پہاڑ کو بھی توڑ دیتا ہے۔ تو پھر فرشتوں نے پوچھا کہ باری تعالیٰ، لوہے سے زیادہ طاقتور کوئی چیز ہوگی؟ اللہ نے فائر کو بنایا کہ فائر ایسی چیز ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دے۔ پھر فرشتوں نے تعجب سے پوچھا کہ باری تعالیٰ، یہ فائر سے زیادہ کوئی طاقتور چیز ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو بنایا کہ پانی فائر کو بھی بجھا دیتی ہے۔ فرشتوں نے پھر تعجب سے پوچھا کہ باری تعالیٰ، پانی سے زیادہ طاقتور اسٹرانگ کوئی چیز ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بنایا کہ ہوا ایسی چیز ہے جو پانی کو بھی اڑا دے۔ تو پھر فرشتوں نے تعجب سے پوچھا باری تعالیٰ، ہوا سے زیادہ طاقتور کوئی چیز ہوگی؟ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا، جان سے سنو میرے محترم دوستو، بزرگوں اور میری ماں بہنوں، اللہ نے فرمایا کہ ہاں، زمین سے بھی زیادہ طاقتور چیز، پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور چیز، لوہے سے بھی زیادہ طاقتور چیز، اسی طریقے سے آگ، فائر سے بھی زیادہ طاقتور چیز، پانی سے بھی زیادہ طاقتور چیز، اور ہوا سے بھی زیادہ طاقتور چیز، انسان کا وہ صدقہ جو سیدھے ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ پڑے، جو رائٹ ہاتھ سے دے اور لیفٹ ہاتھ کو خبر نہ پڑے، بالکل سیکرٹ چپکے سے دے، یہ ان تمام چیزوں سے اسٹرانگ ہے، طاقتور ہے، پہاڑ سے بھی زیادہ، زمین سے بھی زیادہ، فائر سے بھی زیادہ، پانی سے بھی زیادہ، ہوا سے بھی زیادہ، ان تمام سے اسٹرانگ ہے صدقہ۔ کیوں اتنا طاقتور؟ کیوں؟ تو کہا کہ اتنا طاقتور اس وجہ سے کہ اللہ جب غصے ہوتا ہے تو اس کا غصہ، اس کے اللہ کے غصے کو کوئی چیز ٹھنڈا نہیں کر سکتی ہے، لیکن انسان کا صدقہ ایسی چیز ہے کہ انسان کا صدقہ اللہ کے غصے کو بھی ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ تو اعمال کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے، اعمال کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ یہ کون سمجھے گا؟ جس کے اندر ایمان ہوگا۔ لیکن جو خدا کو نہیں مانتے وہ کیسے مانیں گے اسباب معنویہ کو؟ یہ جو اسباب میں نے گنوائے، رحم و عدل، صدقات ہے اور اعمال صالحہ ہے، بلند اخلاق ہے، اس کو اسباب معنویہ کہتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں میرے محترم دوستو کہ جو خدا کو نہیں مانتے وہ کیسے مانیں گے ان اسباب معنویہ کو؟ یہ جتنے حالات جو آ رہے ہیں وہ ظلم کی بنا پر، وہ اس کو کیسے سمجھیں گے؟ ایمان والا تو سمجھتا ہے کہ یہ جو حالات ہے وہ ظلم کی بنیاد پر آئے ہیں، لیکن دہریہ جو ناستقین ہے، خدا کو نہ ماننے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اسباب کی بنیاد پر آج کل جو احوال ہے، جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، غیر تو غیر، لیکن بعض کمزور ایمان رکھنے والے بھی یوں کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو بیماری آئی ہے، یہ جو وبا آئی ہے، وہ چین والوں نے بھیج دی ہے، چین والوں نے پھیلا دی ہے۔ اس بیماری کے پیچھے ایک سیاست ہے، یہ ایک نظریہ ہے۔ جن لوگوں کی نظر اسباب کی طرف ہوتی ہے وہ اسباب کی طرف مائل ہوتے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتدال کے ساتھ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے بھروسہ اللہ کی ذات پر کرو۔ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، اب میں اونٹ کو ویسے ہی چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں، یا اونٹ کو باندھ کر پھر اللہ پر بھروسہ کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں، پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو اسباب کو اختیار کرتے ہوئے بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ یہ بیماری اگرچہ کسی سبب سے آئی ہو، لیکن اس بیماری کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا، تیز ہوا بھی چلتی، تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے
امت آج اعمال کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتی؟ ہم نے بھی عقل کو گنوں کے پیچھے لگا دیا، جیسا کہ وہ کہتے ہیں اس طرح ہم کہنے لگے۔ پھر میں نے آپ کے سامنے جو 3 چیزیں عرض کی تھی کہ اللہ نے 3 چیزیں رکھی ہے، بہت باریک ہے، اس میں سے ایک عقل کے متعلق کہا، دوسرا دل ہے، اور تیسرے نمبر پر اس کا نفس ہے۔ اگر عقل کو صحیح استعمال کر لیا تو انسان فتنے سے بچے گا۔ اسی طرح سے دل کو اگر صحیح بنا دیا، کیا مطلب صحیح بنانے کا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ سن لو، انسان کے جسم میں ایک لوٹھڑا ہے چھوٹا سا، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا بدن درست رہتا ہے، نکلنے والے سارے اعمال درست رہتے ہیں، اور اگر اس کے اندر اس لوٹھڑے کے اندر خرابی آ جائے تو پوری باڈی خراب ہو جاتی ہے۔ الا وہی القلب، سن لو وہ دل ہے۔ اگر دل درست ہو گیا، دل کو بنا لیا تو پھر کیا ہوگا؟ نکلنے والے سب اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ اگر دل کو بنا لیا تو پھر انسان فتنے سے بچ جائے گا۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر نفس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو نفس پر قابو پائے۔ المجاہد من جاہد نفسہ، حقیقی معنی میں مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی قلبہ وسمعہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا دیکھا آپ نے اس انسان کو جس نے اپنے خواہشات کو معبود بنا لیا، جو نفس کہتا ہے اس کے مطابق۔ حالانکہ جب خواہشات کو بنا لیا، جب اپنے نفس کو معبود بنا لیا، تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس علم تھا، نالج تھی، اس کے باوجود وہ گمراہ ہو گیا، کیونکہ اپنا معبود نفس کو بنا لیا۔ پھر اس کے کانوں پر پردہ پڑ گیا، اسی طریقے سے اس کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، وہ گمراہ ہو گیا۔ فمن یہدیہ من بعد اللہ، تو کون اس کو ہدایت دے گا؟ اللہ کی بات۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں؟ تو نفس کا استعمال صحیح ہوگا تو یہ بھی فتنوں سے بچ جائے گا۔ تو یہ اندرونی فتنے ہیں۔ اب یہ فتنے کیوں آتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ کل بیان کریں گے۔ تو مختصر طور پر میں نے خلاصہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ انسان کے اندرونی حالت کے فتنے، خود انسان کی ذات میں فتنہ ہے، وہ بہت خطرناک ہے۔ جب انسان اس فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے تو عبادت کرنے میں کوئی لذت حلاوت محسوس نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کا دل اندر سے خراب ہو گیا۔ اب اندر کا فتنہ سمجھانے کے لیے مثال بھی دی ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر 3 باریک چیزیں رکھی ہے، عقل، دل، اس کا نفس۔ اب عقل کا صحیح استعمال ہوگا تو انسان فتنے سے بچے گا۔ عقل، دل اور نفس، ان تینوں چیزوں کا استعمال، جیسے میں نے عرض کیا قرآن حدیث کی روشنی میں، کہ عقل، دل اور نفس اس کا صحیح استعمال کریں گے تو انشاءاللہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی فتنے ہوں گے، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ اپنے خزانہ غیب سے، اپنی قدرت سے محفوظ رکھیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم عقل کا صحیح استعمال کریں، دل کا صحیح استعمال کریں، اور ہم ہمارے نفس کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کہی ہوئی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا